ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں فیاض صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ حملہ آور پکڑا گیا, نہیں تو شاید حکمراں کہتے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے آپ پر حملہ کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ, عمران خان صاحب کی سوچ, عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور عمران خان صاحب کا نیریٹو جو پاکستان کی جمہوری سسٹم کے حوالے سے ہے, اس سے ساری دنیا اور پاکستان کی عوام مطمئن ہے. اب جو پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو طاقتیں ہیں جو انٹروین کر کے اپنی مرضی سے اس پاکستان کے اندر اقتدار کی غلام گردشوں کو اپنی انگلی پہ نچایا کرتے ہیں, اب ان کے لیے پریشانی ہے اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انڈیجینئس سازش نہیں ہے, یہ انڈیجینئس اور بیرونی ایک عالمی سازش ہے. کل جو عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارنے سے لے کے عمران خان صاحب کی زندگی لینے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کے پلانز ہیں, وہ عمران خان صاحب نے فرام ڈے فرسٹ سے جب وہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے ویڈیو آپ کی جناب سیو کر کے رکھی ہے جس میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کا نام میں نے مینشن کر دیا ہے. تو اب صورتحال بڑی کلیئر ہے. یہ لوگ عمران خان صاحب کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بیانیے کو دفن کیا جا سکے, لیکن ان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ خود دفن ہونے جا رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ جو ہے نا سر چڑھ کے انشاءاللہ بول رہا ہے, مزید بولے گا, اور کل کی بزدلانہ کارروائی کے بعد اب تو پوری پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت عمران خان صاحب کا دوستی بول رہا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب صحتیاب ہوں گے. اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور وہ نئی زندگی کسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے دی ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی ان کالے انگریزوں سے, ان مافیا سے کہ جو پاکستان کی جمہوریت کو اپنے گھر کی ڈولی سمجھتے ہیں, جو پاکستان کی جمہوریت کو اپنے گھر کی باندھی سمجھتے ہیں, اور وہ مافیا, وہ بڈیرے جاگیردار, سرمایہ دار اور وہ سے اور بہت سے مختلف اداروں اور طبقوں کے لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا تھا, ان کی اقتدار اور ان کی سوچ جو ہے وہ انشاءاللہ دفن ہونے جا رہی ہے. اچھا فیاض صاحب, جب حقیقی آزادی مارچ شروع ہونے والی تب سے ہی سننے میں آ رہا تھا کہ حقیقی آزادی مارچ میں کچھ نہ کچھ ہوگا. فیصل واڈبا کا ٹی وی پہ بیان آیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس آزادی مارچ میں 99% یہ خونی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو یہ دھمکیاں, یہ تھریٹس پہلے سے آ رہے تھے, خان صاحب کو بھی پتا تھا یہ ساری دھمکیاں مل رہی ہوں, اس کے بعد بھی لانگ مارچ چلتی رہی ہے. کل قاتلانہ حملہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے خان صاحب سیف ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, ان کے زخمی ضرور ہوئے ہیں, لیکن کیا یہ لانگ مارچ آگے مزید کنٹینیو کی جائے گی؟ سوچ سمجھی سازش تھی پہلے سے, ابھی مزید اس کو کنٹینیو کیا جائے گا, اور کیا لانگ مارچ خان صاحب کے بغیر کنٹینیو کرنا آسان ہوگا؟ کیا اتنا لوگوں کو, عوام کو اکٹھا کیا جا سکے گا؟ پاسبل ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ جس عمران خان کو میں 16 سال سے جانتا ہوں ٹیم ممبر ہونے کی حیثیت سے, اس کے حوالے سے ہمیشہ میں ایک آئیڈیالوجی پیش کرتا ہوں کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے بات کی زندگی کا ہدانہ, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ چھپٹ کے پلٹے گا اور پلٹ کے پھر جھپٹے گا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چین سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگا, لانگ مارچ اپنے منطقی مقام پہ بھی پہنچے گا اور اپنے منطقی انجام پہ بھی پہنچے گا, اور پھر یہ امپورٹڈ حکومت بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اس لانگ مارچ کے تسلسل سے اور لانگ مارچ کے سلسلے سے. یہ لانگ مارچ جو آبجیکٹو گین کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا, انشاءاللہ وہ کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے. لیکن چوہان صاحب اگر 2+2 کیا جائے, لیٹ می آسک دس کوسچن, میں عباس شبیر کو بھی شامل گفتگو کروں یہاں پہ. عباس, اگر 2+2 کیا جائے, ایک فیصل واڈا آ کے